عبدالجبار خان ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ یہ ٹرانسفارمیشن کا دور ہے، یہ آئی ٹی کا دور ہے۔ آج سے 10 سال پہلے آئی ٹی کتنا ترقی کرے گا، پرنٹنگ انڈسٹری کو دیکھیں آپ، کتنی تبدیلی آ چکی ہے، کمیونیکیشن میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ اور جیسے میں نے اپنی کتاب ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن، جو کہ ورلڈ وائڈ پڑھائی جاتی ہے، پاکستان کی کئی یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اٹ از فار ٹرانسفارمیشن، تبدیلی کے لیے کمیونیکیشن۔ اور تبدیلی جب آتی ہے تو معاشی تبدیلی آتی ہے، سماجی تبدیلی آتی ہے اور سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف اورینٹیشن جاتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ترقی۔ اس کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی کمیونیکیشن، خواہ وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہو، پولیٹیکل کمیونیکیشن ہو، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن از دی ایسنس۔ جیسے میں ایک اور عرض کرتا ہوں میری ڈیفینیشن میں، اکنامکس از دی مدر آف آل دا سائنسز، یعنی معاشیات تمام مضامین، تمام سبجیکٹس کی ماں ہے۔ پیٹ میں روٹی ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، پیٹ میں فاقے ہوں، غربت ہو، پریشانی ہو، مشکلات ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ دور ہے جناب ٹک ٹاک کا، یہ دور ہے انسٹاگرام کا، یہ دور ہے فیس بک کا، اور یہ دور ہے واٹس ایپ کا۔ یہ 4 میجر انسٹاگرام کا، اور بھی ہے، چائنا نے اپنا وی چیٹ رکھا ہوا ہے۔ تو جناب میں یہ عرض کروں آپ سے کہ اس وقت بات ہو رہی تھی 20 سے 25 ارب ڈالر آپریشنز آف ٹک ٹاک۔ ٹک ٹاک جو ہے وہ بائٹ ڈانس کمپنی کا اپلیکیشن ہے، دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اس کے سر کتنے یوزرز ہیں؟ 1000 ملین، یعنی 1 ارب افراد جو ہے وہ ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہیں۔ مختصر ترین ویڈیوز۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں مذہبی بھی دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ مزاحیہ بھی دی جا رہی ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا شوق ہے۔ تو ٹک ٹاک میں دنیا بھر میں اس وقت 1000 ملین، 1 ارب افراد، ظاہر ہے یہ سب کے سب 18 سال سے لے کر اور آگے زیادہ عمر تک کے لوگ موجود ہیں جو استعمال کر رہے ہیں اس اپلیکیشنز کو، اپنے اپنے ملکوں میں ترقی کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں امریکہ میں 170 ملین، اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہے، یعنی 170 ملین 17 کروڑ کے یوزرز کے لیے تقریباً 25 ارب ڈالر کی بجائے اب جو ہے 50 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، 100 ارب ڈالر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ امریکہ کے آپریشنز کی بات، اتنی اہمیت ہے کمیونیکیشن کی، ذرائع ابلاغ کی، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کی، باتیں کرنے کی۔ ٹرانسفارمیشن ہے، اٹس اے ٹرانسفیوژن۔ انفارمیشن جو ہے وہ جس طرح باڈی میں بلڈ ایک بیسک رول ادا کرتا ہے، خون ادا کرتا ہے، دل چلتا ہے اس سے، اسی طریقے سے کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقیات کے لیے، ترقی کے لیے، سماجی ترقی کے لیے، سماجی تبدیلیوں کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، معاشی تبدیلیوں کے لیے، اسٹریٹجک کمیونیکیشن، سب کچھ اب کمیونیکیشن میں ہو رہا ہے۔ اور اس میں اس وقت جو دنیا میں 2 ہی کمپنیاں رہ گئی ہیں، ایک آپ کی مارک زکربرگ فیس بک، دوسری طرف یہ ایلون مسک، یہ جو ان کا اسپیس ایکس ہے، ٹیسلا گاڑیوں میں ہے، آٹو موبائل میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں کمیونیکیشن کی بات کروں گا آج۔ تو اس میں پاکستان کے اندر پابندی ہے، انہوں نے پیکا بنا دیا، پاکستان الیکٹرانک کنٹرول میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کنٹرول بھائی؟ کوئی کنٹرول نہیں چلے گا۔ جیسے کل ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل اور ہمارے پرومیننٹ نمائندے ہیں، لیڈر ہیں، مظہر عباس، کل انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ ہم لڑیں گے۔ ہم نے پہلے بھی جنرل ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں لڑائیاں لڑی ہیں۔ اور یہ جو سول شکل کے اندر جو شہباز شریف کی حکومت ہے، جو یہ ادھر پنجاب میں مریم صاحبہ، ان لوگوں کو کیا پتہ آزادی صحافت کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا میں کہیں پہ پابندی نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر نے کل واشنگٹن میں کیا کہا تھا؟ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ پابندیاں مت لگائیں، پابندیوں سے معاشرہ سفوکیٹ ہو جائے گا، گھٹن کا شکار ہو جائے گا۔ اور معاشرے میں جب گھٹن ہوتی ہے تو ملیٹنسی کی طرف، ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے بندہ۔ جب ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے تو ملیٹنسی کی طرف جاتا ہے، ملٹری یعنی ملیٹنٹ پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں ملیٹنٹ پیدا ہوا، آپ نے مذہب کے نام پر ملیٹنسی، کون ذمہ دار تھا؟ رشیا کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑی پاکستان نے، مجاہدین کریٹ کیے گئے، پیدا کیے گئے، اور پھر اس کو دوسرے فیز میں لے لیجیے، دوسری جنگ ہوئی پھر طالبان ورسز امریکہ۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں بحیثیت پاکستان؟ 24-25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک،
عظیم ترین لوگوں کا، سمجھدار ترین، ذہین ترین لوگوں کا، اس میں ڈسپونڈنسی اور فرسٹریشن کیوں ہے آج کے نوجوان میں؟ آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں نے بڑی بڑی پاسپورٹ آفس کے سامنے لمبی لمبی لائنیں دیکھی ہیں، یہ گزشتہ 1 سال میں ایسا ہوا ہے۔ اگر شہباز شریف کی حکومت واقعی ریولیوشنائز لے کر آتی، کوئی ٹرانسفارمیشن ہوتا، سوشیو اکنامک ٹرانسفارمیشن ہوتا، ان کے پاس ٹیم نہیں ہے، میرا ذاتی ان سے کوئی وہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، they are not competent enough to run this country. It's a very vibrant, dynamic country. It consists of very dynamic, very intelligent engine of growth ہے ہمارا آج کا جو نوجوان ہے، انجن آف گروتھ ہے، یہی ترقی کا انجن ہے ہمارے ملک کے لیے، ان کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میری بھی ذمہ داری ہے بحیثیت استاد، بحیثیت پروفیسر، بحیثیت صحافی، بحیثیت اکنامکس کے ایک اسٹوڈنٹ، آئی ایم نیورو اکانومسٹ۔ تنقید ہمیں خوشی نہیں ہوتی تنقید کر کے، اورنگزیب صاحب ہوں یا احسن اقبال ہوں یا شہباز شریف ہوں یا محترمہ مریم نواز ہوں یا کوئلیشن میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوں، حکومت کے مزے بھی لیتے ہیں، صدر بھی اپنا منتخب کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم کابینہ میں نہیں جا رہے۔ بھائی آپ نے بنا لیا نا کانسٹیٹیوشنل عہدے، تو پکڑ لیا آپ نے اس کانسٹیٹیوشنل عہدے، سندھ کی حکومت آپ کے پاس ہے، بڑی اچھی بات ہے، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، لیکن ڈیلیوری کیا ہے، ڈیلیورنس کیا ہے؟ کرپشن کرپشن کرپشن، یہی چیز وہاں پہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب مریم صاحبہ بڑا کام کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ دیکھیں اتنا کمبرسم پیچیدہ نظام بنا دیا اپلیکیشن اور پروسیجر کا کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کہنا بڑا آسان ہے، آپ کے اندر اپنے اندر کوئی ڈیپتھ اور ہائٹ ہونی چاہیے، تھاٹ پروسیس کو ایوالو کریں، جرمینیٹ کریں اپنے اندر سے عقل اور شعور کو، وزڈم، ایجوکیشن، علم، بڑی اچھی اچھی تعریفیں ہم سن لیتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر بزرگ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں ان کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ تو جناب یہ ہے کمیونیکیشن کا دور، یو کین ناٹ اسٹاپ۔ آپ کو ایلان مسک کے اوپر پابندیاں لگائے بغیر وہ کام کرے گا، دوسری کوئی چیز لے کر آ جائے گا، ڈائریکٹ سیٹلائٹ سسٹم لے آئے گا پاکستان میں، کتنا روکیں گے کہ جی ڈیوائس کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ پاکستان ہے یار، پاکستان میں بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بڑے بڑے لوگ پڑے، ان کو ریسورس اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، دیں تو صحیح ان کو مواقع۔ آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں، کالج لیول پہ جو ایجوکیشن کا حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز اور وائس چانسلرز شرابیں پیتے پھرتے ہیں، لڑکھڑاتے پھرتے ہیں، یہ تک ہمارے علم میں ہے اور یہ خبریں موجود ہیں۔ پی ایچ ڈی ٹکے سیر یعنی پیدا ہو رہے ہیں یہاں پر، ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی جاب لیس، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی جاب نہیں دیتی، اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ رکھتے ہیں اور ان کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے کتنے دیتے ہیں وزٹنگ فیکلٹی کو؟ سب پتہ ہے، بیٹھے ہوئے وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ کتنے انکمپیٹنٹ، تھارولی بینکرپٹ شعور اور ذہن کے حوالے سے، اسٹیریوٹائپ، ایک ہی بندے سے کم 15 سال لگا دیا آپ نے اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، پٹیشن ڈالی گئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ اسلام آباد سنتا نہیں ہے، کیوں کہ وہاں پہ بھی شہباز شریف کا اثر ہے۔ کون سی آزادی ہے؟ تو جناب یہ پابندی نہیں چلے گی۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ حق ہے، بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی گونگا بہرا معاشرہ نہیں ہے یہ۔ چائنا کی اپلیکیشن بہت زبردست رہی، ٹک ٹاک، پاکستان میں بڑی پاپولر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہی 3-4 بڑی اپلیکیشنز ہیں۔ پاکستان پہ پابندیاں نہیں، پاکستان میں آپ پابندیاں اگر لگا لیتے تو آپ کھڑے کہاں ہوں گے؟ بندے کے منہ پہ ٹیپ لگا کے آپ نے اس کو اڈیالے جیل میں بھر دیا اس کو، اور سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ٹرمپ آزادی دے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا۔ نو، یو آر ان اے فکس، یو آر ان اے فکس، ان اے ویری کمپلیکیٹڈ پروپوزیشن یو آر کنفرنٹنگ وتھ۔ اور جو آنے والا دور ہے وہ پاکستان کے لیے، اس حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان ہے، موجود ہے، قائد اعظم کا جیسے فرمان تھا کہ کوئی طاقت اس کو انشاءاللہ انڈو نہیں کر سکتی پاکستان کو، اٹ از دیئر۔ اور اب تو بنگلہ دیش، جس میں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ نو آنے کا پاکستان چلا گیا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہماری ہی زندگیوں میں پاکستان کو ہم نے ٹوٹتے دیکھا، اور آج جو ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہو رہا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ فار دا گڈ آف دی پیپل آف بنگلہ دیش۔ کرنا ہے ہمیں، کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ بہترین اکانومی، ہم تو کہتے تھے بھوکا بنگالی، آج وہ بھوکا بنگالی ہماری معیشت میں ہم سے بہت آگے، ہم ڈیفنس میں بہت آگے ہیں الحمدللہ، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے انجینئرز، ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ہماری افواج پاکستان۔ تو جناب حاضرین و ناظرین،
یہ تھی آج کی گزارشات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کمیونیکیشن از فار ٹرانسفارمیشن. ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں تبدیلی کو، ذہنی سوچ کی تبدیلی، ذہنی تبدیلی کو ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے وہ کمیونیکیشن، اور کوئی نہیں اس کو روک سکتا. نوبڈی کین اسٹاپ اٹ. آپ پھیکا بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، میٹھا بنا لیں، ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرینس. وی ول اسٹرگل، وی ول کیپ آن اسٹرگلنگ فار دا گڈ آف پاکستان، فار دا ڈیموکریٹک پاکستان، فار دی کانسٹیٹیوشنل پاکستان. بہت بہت شکریہ. والسلام.